بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے اویس بشیر۔ ویلکم بیک ٹو اویس اکیڈمی۔ آج ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، بہت تعظیم بہت احترام کا مسلمانوں کے لیے مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کی قربانی جو کہ امت محمدیہ جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، وہ کیا چیز ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے۔ سچ جتنا بھی مشکل ہو آپ لوگ اپنے فعل میں اپنے اقدار میں ہمیشہ بولیں، کیونکہ یہ ہی ہمارے اسلام ہونے کی وجہ ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز سے حضرت امام حسین نے یہ قربانی دے کے یہ شہادت دے کے ایک پیغام دیا امت محمدیہ کو کہ ہمیشہ جھوٹ جتنا بھی طاقتور ہو جائے جتنا بھی طاقتور ہو جائے، جس لحاظ سے بھی اس کی قوتیں ہوں، لیکن کبھی بھی ہمیں جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا، کیونکہ سچائی ہی ہمیں آخری مقام یعنی جنت الفردوس میں پہنچا دے گی۔ اور یہی چیز جو ہمارے پاس ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے فعل میں اپنے ہر ایک کام میں سچائی رکھیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ یہ چیز یہ دنیا یہ تو بالکل فانی ہے، اور اس میں ہم نہ تو اتنا جو بھی کر لیں ایٹ دی اینڈ ہم نے مرنا ہی ہے، ایٹ دی اینڈ ہم نے جاننا ہی ہے۔ یہاں پہ ایک خاص ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ مومن میرے سے بہت زیادہ عالم بھی ہوں گے، میرے سے بہت زیادہ پڑھے بھی ہوں گے جو یہ سن رہے ہوں گے، تو میں تو اتنا نہیں علم والا، لیکن پھر بھی ایک جو میں نے جہاں سے تحریر پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا یہ جو ہے دنیا جس پہ وہ آیا ہے یہ اس کے لیے ایک یہ جہنم ہے، یعنی یہاں پہ وہ رہے گا۔ تو مومن کا دل مومن کی نظریں جو اصل مومن ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب ان کے بتائے ہوئے سنت اور ان کے اہل بیت ان کی ازواج محترمہ جو ہماری سب کی مائیں ہیں ان کو اہل بیت سب سے پیار سب سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان کا احترام کرتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں گستاخی نہیں کرتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ ہمیں اپنے آگے نسلوں تک بھی پہنچانی ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت میں ہی ہمیں ہر ایک چیز آؤٹ پٹ ملنی ہے، جو بھی ہم نے یہاں پہ کرنا ہے، یہاں پہ کھیتی ہے جو بھی اس کی آؤٹ پٹ ملے گی وہ آخر میں جا کے یہاں پہ ہم جھوٹ فریب جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ گرفت قیامت والے دن ہونی ہے، جو کہ بہت سخت اور بہت زیادہ اتنا غضب والا دن ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان اصل آج کل صرف اپنے آپ میں گم ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو کہ میں اپنے آپ کو تو نہیں کہتا، میں بھی بہت گناہ گار ہوں، لیکن کچھ حد تک مجھے بھی اس چیز کی فکر ہے، آپ سب کو بھی ہوگی، کہ جس وقت ہم نے جانا ہے یہاں پہ ہماری لوڈ شیڈنگ ایگزامپل کے طور پہ ہو جائے تو ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں اپنے ایک مطلب ڈارکنیس اندھیرے میں گزار سکتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں فٹ لائٹ آن ہو، تو قبر تو ہے ہی اس لحاظ سے ہے۔ تو ہمیں اپنے فعل میں اپنے اقدار میں اپنے ہر ایک حرکت میں ہر کام میں دنیا میں اپنے سچائی کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال پہ بتائے ہوئے سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں ضرور اس کے اوپر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ کسی کی بھی بھلائی ہو جائے اور بھلا ہو جائے، تاکہ یہ کہ وہ اس تک یہ پہنچے اور کسی جگہ بھی وہ ٹاپک میں کبھی اسے کوئی پریشانی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کے سن کے وہ سمجھ لے۔ تھینک یو سو مچ۔ چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس ہے یعنی کاروبار۔ اب کاروبار کی اگر سمپل ہم ڈیفینیشن کریں تو ہم کہتے ہیں اینی لیگل ایکٹیویٹی وچ از ڈن فار ارننگ پروفٹ ناؤن ایز بزنس۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھیں ہمیں ایسی ساری سرگرمیاں جو کہ قانون لیگل ایکٹیویٹی کی بات میں نے کی، ایسے جو قانونی طور پہ ہمیں اپنی حکومت وقت یا قانون ہمارا وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ لازمی اس کو فالو کریں، آپ بزنس کریں، اس کا کاروبار کریں، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کو ہم کاروبار بولیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم دوسری ڈیفینیشنز بھی دیکھیں تو وہ کیا چیز ہے جی؟ این آرگنائزیشن وچ کریٹس اکنامک ایکٹیویٹی یا اکنامک ویلیو ان شیپ آف گڈز اور سروسز ناؤن ایز بزنس۔ مختلف ڈیفینیشنز ہیں، آپ جس کو بھی لے لیں، اس کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ ایسی وہ چیز بنانی، ایسی وہ خدمات بنانی جن کا مقصد صرف اور صرف یہی ہو۔ یاد رکھیے بزنس کا کاروبار کا صرف مقصد نفع کمانا بھی ہوتا ہے، اور سائیڈ میں بزنس مین یہ بھی ذہن میں رکھتا ہے کہ جہاں پہ ہم فائدے کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کا رسک کو بھی
کیونکہ بزنس مین رسک ٹیکر ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ سو آج ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن کیا ہے؟ دی بزنس اینی لیگل ایکٹیویٹی وچ از ڈن فار ارننگ پروفٹ ناؤن ایز بزنس۔ سو ہمیں پتہ چل گیا کہ قانونی سرگرمی ہے، ٹھیک ہے، ہم قانون کے آئین کے تحت ہم جو کام کریں گے اور اس کے لحاظ سے ہمیں جو بھی آؤٹ پٹ ملے گی، منافع ہوگا، وہ کاروبار کہلائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات، وہ چیز یہ، اس میں کچھ بندے یہ سمجھیں گے کہ جی ایسی چیزیں جو کہ انلیگل ہیں وہ بندے باہر سے لے آتے ہیں اور ان کو منافع بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یاد رکھیں بزنس ہم وہی بولیں گے جو ہمارے قانون کے لحاظ سے، کاروبار اسی بولیں گے جو قانون کے لحاظ سے ہمیں الاؤ ہے، ہمیں اجازت ہے جس کی، ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس ڈیفینیشن میں دو آپ کے کوشچن بھی ہو گئے، ڈیفینیشن میں پتہ چل گیا کاروبار کیا ہے، ایسی ساری معاشی سرگرمی ہیں جو کہ نفع کمانے کی قانونی سرگرمی ہے، جو نفع کمانے کی غرض سے ہم کرتے ہیں، وہ بزنس کاروبار کہلاتا ہے۔ واٹ ول بی کنسیڈرڈ بزنس ایکٹیویٹی، اور یہاں پہ ہم نے جی کیا دیکھنا ہے کرتے ہوئے سرگرمی کون سی، تو اس کا آنسر ہے کہ لیگل ایکٹیویٹی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے ذہن میں، اور وہی ہم نے اگر قانون میں لکھا ہوا ہے تو اس کو ہی ہم بزنس بولیں گے، اس کے علاوہ ہم بزنس نہیں بولیں گے۔ آگے کہتا ہے کائنڈ آف بزنس، اقسام کتنی ہے بزنس کی، بزنس کتنی قسم کے، نارملی یہاں پہ میں صرف اور صرف 3 طرح کی وہ بتاؤں گا آپ کو، وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے مینوفیکچر بزنس ہے۔ مینوفیکچر بزنس کیا چیز ہے؟ اب ایسا بزنس، ایسی سرگرمی جس میں مین چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم چینج کر کے، اس کی موڈیفیکیشن کر کے، اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے فائنل پروڈکٹ اپنے کنزیومر کے لیے بناتے ہیں، وہ مینوفیکچر بزنس میں یہ، اس میں صنعتیں آ جائیں گی، شوگر مل آ سکتی ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی سروس شوز، فار ایگزامپل شو کمپنی آ سکتی ہے۔ یعنی مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ شو ایسے ہی نہیں یہ بن جاتا، اس میں کافی مٹیریل ایڈ ہوتا ہے، اس میں چمڑا لایا جاتا ہے ہاں مال کے طور پہ، را مٹیریل کے طور پہ، اور اگر شوگر کی بات کریں تو اس میں را مٹیریل ہمارے پاس سے گنا ہے، اس سے ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے کیمیکل کے ساتھ کمبائن کرنے کے بعد، پھر فائنل پروڈکٹ ہمارے پاس وائٹ شوگر بنتی ہے، ایٹ دی اینڈ ہم اپنے کنزیومر تک پہنچاتے ہیں۔ سو مینوفیکچر بزنس سے ساری قسم کی وہ جو صنعتیں ہیں اور جو اس لحاظ سے کام ہوگا اس کو ہم مینوفیکچر بزنس بولیں گے، جو کہ ایک چیز موڈیفیکیشن کرنا ہے، جو چیز لیں گے ہاں مال، اس کو ایسے ہی نہیں بیچیں گے، اس میں تبدیلیاں کر کے، اس میں کچھ چینجنگ کرنے کے بعد پھر وہ بیچیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ اسے مینوفیکچرنگ بزنس بولیں گے۔ آگے نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا ہے ٹریڈر بزنس۔ اب ایسا کاروبار جس میں ہمارے پاس چیزیں ہم جیسے خریدتے ہیں ویسے ہی ہم بیچ دیتے ہیں۔ اس میں کی ایگزامپل کس طرح ہوگی؟ اس کی ایگزامپل اس طرح ہوگی کہ کمپنی صنعت، فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، اس نے کیا کیا، چیزیں بنا دی، یعنی وہ صنعت ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے، اس نے چیزیں بنا دی، اب جس کو وہ بیچے گا وہ بن گئی، فائنل پروڈکٹ بن گئی ہے، اب کنزیومر تک پہنچنی ہے، تو ڈائریکٹلی وہ انوالو نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل اس میں ٹریڈر میں ہول سیلر آ جاتے ہیں، ریٹیلر آ جاتے ہیں۔ ہول سیلر کیا ہے؟ ایک بلک کوانٹٹی میں کوئی چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کوانٹٹی میں صنعت کار سے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں، اپنے پاس سے رکھ لیتے ہیں، اینڈ دین پھر ویسے ہی چیز آگے بیچتے ہیں۔ کس کو بیچتے ہیں؟ وہ ریٹیلر آ جاتا ہے۔ ریٹیلر کیا ہے؟ ریٹیلر چھوٹے لیول کا ہوتا ہے، جس نے زیادہ چیزیں نہیں خریدنی ہوتی، نارمل سا وہ اپنے حساب سے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے وہ خرید کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ سو ٹریڈر کا پتہ چل گیا، ایسے جس میں وداؤٹ موڈیفیکیشن چیزوں کی خرید و فروخت ہونی ہے، اس کو ہم ٹریڈنگ بزنس اور ٹریڈر بزنس بولیں گے۔ سو یہ چیزیں پتہ چل گئی۔ مینوفیکچر ایسے ہی ہیں جو کہ خرید و فروخت ہے، اس میں موڈیفیکیشن ہوتی ہے، را مٹیریل کوئی اور ہوتا ہے اینڈ فائنل پروڈکٹ کوئی ہوتا ہے۔ ٹریڈر اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے خریدنی ہے اس میں کوئی موڈیفیکیشن نہیں کرنی، ویسے ہی چیز بیچ دینی آگے۔ ہول سیلر خریدنے والے ہوتے ہیں اور ریٹیلر اس میں شامل ہوں گے۔ سروس بزنس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی؟ ایسے وہ کاروبار جس میں خدمات کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ اگر ٹیوشن کسی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹیچر آتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، اس کی وہ انکم لیتے ہیں یا ٹیوشن فی لیتے ہیں، تو یہ ان کی سروسز بزنس ہے، سرکو کاروبار ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو سروسز دیتے ہیں، اپنے آپ کو مریض کو چیک کرتے ہیں، اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی کرنے کے بعد وہ پھر آپ کی ساری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کی کچھ چارجز لیتے ہیں، فی لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس سروسز بزنس ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزامپل بھی ساتھ ساتھ ہو رہی۔ سو کوشش ہے، امید ہے اور یہ کہ آپ کو اس چیز کی آج کی ٹاپک سمجھ آئی ہوگی۔ بزنس کیا ہے؟ بزنس دوبارہ بتا دیتے ہیں، ایسا کاروبار، لیکن جسے کہ ایسا بولتے ہیں ایسی سرگرمی جس اور قانونی سرگرمی جس کا مقصد نفع کمانا ہو، وہ کاروبار کہلائے گا۔ کون سا ہمارے پاس اس میں سرگرمی آنی ہے؟ اس میں قانونی سرگرمی آنی ہے، لیگل ایکٹیویٹی آئے گی، کائنڈ آف بزنس کاروبار۔ کیا ایگزامپلز ہیں؟
کون سی ہمارے پاس مثال اقسام ہے. ہمارے پاس یہ مینوفیکچرنگ بزنس ہے ایسا جو کہ موڈیفکیشن کرنے کے بعد چیز فائن کرتا ہے. صنعت کاری، ٹھیک ہے، اور صنعتی بھی کاروبار. اس کے بعد ٹریڈر یعنی یہ تجارتی کاروبار جس میں چیز ویسے لی جاتی ویسے ہی بیچی جاتی ہے. اور سروس خدماتی کاروبار جس میں اپنی سروسز دے کے کچھ سکلز یوز کر کے آپ کوئی ارننگ حاصل کرتے ہیں تو اس کو یہ سروس بزنس بولتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ضرور آگے شیئر کریں تاکہ یہ کہ جس کی اس میں کچھ ہے پرابلم اور اس کی حل ہو اور آپ کا بھی مقصد ہو اور آپ کو بھی اس کا اجر مل سکے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.